بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سے پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ تین چیزیں کبھی آپ کو گرنے نہیں دیتی: صبر، امید اور یقین۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میری رب کے فیصلے کمال ہے، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ صبر تو آخر میں کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں صبر کی لاٹھی تام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ صبر جس انسان میں ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ہارتا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان مت ہونا، بلکہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا۔ صبر دروازہ اور معاف کرنا خیر کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ تعالی صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہے مگر دل ٹوٹ کر نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہی ہو کر رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی خنسی برباد نہ کر۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔
رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنی ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمی لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ حسد کا کوئی پیدا نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کی ہے قابل ہے، جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کی آنسوں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی دعا کو معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو تو بنا احسان کیے جولیاں بھر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھے، ان کے غیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مچھر بیٹھتے ہیں، تتلیاں نہیں۔ چھوٹی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ یہ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔